حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات۔ اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی کے پھوپھی زاد بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانجے جناب عبد المطلب کے نواسے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ان جلیل القدر نسبتوں کے حامل شخصیت ہواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کی لاب پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 عظیم الشان جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 ذیشان و باوقار صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں دولت اسلام سے مشروف ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی تکلیفیں دی، لیکن پھر بھی آپ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار سونپنے والا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً ننگی تلوار لیے باہر نکلے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے زبیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، اور فرمایا کہ یہ پہلی تلوار ہے جو اللہ کی راہ میں سنوپی گئی تھی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ ابداری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جان نثار حواری ہوا کرتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ان کے مقابلے میں نکلنے سے رک گئے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں نہ نکلتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نوافل بن عبداللہ نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہے تھے جس کا معنی ہے میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے نکلو گے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ اے میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تم اس کے مقابلے کے لیے نکلو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے، پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار
तलवारों से वार करने लगे। फिर दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फिर दोनों नीचे को लड़कने लगे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी गड्ढे में पहले गिरेगा वो मारा जाएगा। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की। चुनाचा वो काफर गड्ढे में पहले गिरा। फिर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके सीने पर जा गिरे और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गज़वा खंदक के दिन मुझे औरतों और बच्चों के साथ किले में रखा गया था और मेरे साथ उमरो बिन अबी सलमा भी थे। वो मेरे सामने झुककर खड़े हो जाते और मैं उनकी कमर पर सवार हो जाता। ये दोनों अभी सन बलूग को ना पहुँचे थे और किले से बाहर लड़ाई का मंजर देखने लग जाता। चुनाचा मैंने अपने वालिद को देखा, वो कभी यहाँ हमला करते कभी वहाँ। चुनाचा शाम को जब वो हमारे पास आए तो मैंने कहा, अब्बा जान आज आप जो कुछ कर रहे थे मैं देखता रहा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे क्या तुमने मुझे देखा? मैंने कहा, हाँ अब्बा जान। फरमाने लगे कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हजरत उर्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जंग यरमूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि क्या तुम काफिरों पर हमला करने नहीं जाओगे कि हम भी तुम्हारे साथ जाएं? हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर मैंने हमला किया तो तुम अपनी बात पूरी नहीं कर पाओगे और मेरा साथ नहीं दे सकोगे। लोगों ने कहा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे बल्कि आपका साथ देंगे। चुनाचा हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफिरों पर इस जोर से हमला किया उनकी सफों को चीरते हुए दूसरी जानब निकल गए और इस सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम में से कोई भी उनके साथ नहीं था। फिर वो इसी तरह दुश्मनों की सफ चीरते हुए वापस आए तो काफिरों ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली। उनके कंधे पर तलवार के दो ऐसे वार किए जो उनको जंगे बदर वाले जख्म के दांस बाएं लगे। हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग के रोज सुबह के वक्त अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत के दौरान ये फरमाया था कि मेरे बदन का कोई अज़ू ऐसा नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जख्मी ना हुआ हो। दरबार रसालत के शायर हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की मदात में एक कसीदा लिखा जिसका तर्जुमा ये है, वो ऐसे शाहसवार और बहादुर हैं कि वो उस दिन हमला करते थे जब लोग छुपते फिरते थे। जब लड़ाई अपनी आग रोशन करती थी तो वो तलवार लेकर मौत की जानब दौड़ते थे।